جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے میمو ایشو کے حوالے سے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، بریک پر جانے سے پہلے عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جس شخص نے یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کی طرف ان کا اشارہ تھا، انہوں نے بہت ساری کاوشیں کی امریکہ کے کہنے پر اور اپنے اڈے بھی دے دیے اور انٹیلیجنس بھی دے دی اور بہت سارے اور چیزیں انہوں نے گنوائیں. اس کا احتساب یہ چاہیے تھا، لوگوں نے نہیں کیا. آپ لوگوں نے گارڈ آف آنر دے کر بھیجا، اور جب آپ لوگوں کی باری آتی ہے تو آپ لوگوں پر بہت زیادہ انگلیاں اس حوالے سے اٹھ جاتی ہیں. تو کیوں نہیں کرتے احتساب؟ احتشام صاحب، I hate to agree with عرفان صاحب، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ سیاستدان اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے آج اس نہج پہ پہنچا ہے کہ آج عوام اور سیاستدانوں کے درمیان جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا کریڈیبلٹی اس قدر گر گئی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے عرفان صاحب کہ جہاں وہ کہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کہیں ویک وکٹ پہ ہے تو پی ایم ایل این اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، جہاں پر کوئی اور ویک وکٹ پہ ہوگا اور دوسرے لوگ کریں گے. یہ ہوتا رہا ہے اور یہ اب دوبارہ ہو رہا ہے. دیکھیے، اگر میمو کا یہ آپ تذکرہ کریں تو اس میں جس قسم کی گفتگو شیخ صاحب کر رہے ہیں، اور بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں یہ، لیکن انہوں نے فیصلے کر لیے. they have a predetermined mind. اور یہ جو عدالت میں جانے کا ان کا جو فیصلہ ہے، یہ صرف ایک ہلچل کریٹ کرنا ہے. روز وہ پٹیشن لگے گی، اس میں لوگ جائیں گے، وہ ایک نوٹس ہوگا، نہیں ہوگا. دیکھیں، جورسڈکشن نہیں ہے سپریم کورٹ. آپ کا کہنے کا مقصد ہے پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی، بیکاز یہ حقیقت ہے. اور دیکھیں، بات دراصل یہ ہے، آپ نے کہا کہ جی جنرل مشرف کو آپ نے سلامی دے کے بھجوایا. آفس آف دا پریزیڈنٹ تھا، اس آفس کو آپ نے جو ہے سلامی دی. یہ حقیقت ہے، یو کانٹ ڈینائی دیٹ فیکٹ. بالکل دی ہے. دوسری چیز یہ ہے، آپ بھی یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عرفان صاحب بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے آئین کو توڑا، اس ملک کی غیرت کو جو ہے ایک ایسے نہج پہ لے آئے جہاں پر ہم سب آج تو بڑی باتیں کرتے ہیں غیرت کی اور سوورینٹی کی، لیکن جب جنرل مشرف کی بات آتی ہے تو کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. تو بالکل کیا. لیکن دیکھیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جہاں تک بات ہوگی تو اب میں ایک بات کہوں کہ جنرل مشرف واز ناٹ ون انڈیویجل. ان کے ساتھ ان کا پورا ادارہ تھا، چاہے وہ بیسز دے دیے، چاہے وہ ایئر روٹس دے دیے، جو کچھ بھی دے دیا، ڈرون اٹیکس کی اجازت دے دی، پورا ادارہ تھا. اب اس میں پوری فوج آ جاتی ہے. کون کون لوگ تھے اس وقت؟ جنرل کیانی صاحب بھی تو ڈی جی آئی ایس آئی تھے نا. تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں. ہر چیز جو ہے آپ اس طریقے سے منظر عام پہ آ کے نہیں کر سکتے، بیکاز بہت سارے دیکھیے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے. اور پھر صرف جنرل مشرف کیوں، وہ لوگ جنہوں نے اس ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا، وہ جج صاحبان جنہوں نے اس کوک کو ویلیڈیٹ کیا، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. احتشام، جب پینڈورا باکس کھولیں گے تو پھر اٹ از نیور اینڈنگ. پھر کسی کا بھی احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے، اب یہاں پر بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جی میمو ہے اور سرا وہاں سے ڈھونڈیں، یہاں تو پکڑ لیا کہ صدر زردائی تک جاتا ہے. یہ تو ایک بات ہے کہ ایک میمو، انسائنڈ میمو، جس کے اوپر آپ اتنی اسپیکولیشن کر رہے ہیں. کارگل کے بعد آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب بھاگے دوڑے گئے تھے 4 جولائی کو بل کلنٹن کے پاس کہ مجھے بچاؤ. تو یہ بھی چیزیں تو سامنے ہیں نا، اس کے اوپر تو نہ گفتگو ہوتی ہے. اچھا چلیں، شیخ صاحب کا موقف بھی لے لیتے ہیں یہاں پہ. آپ پولیٹیکل مائلیج گین کر رہے ہیں. ویسے ایک بات ہے کہ ہم یہ تو اس سے تو کوئی بھی نہیں کرے گا کہ سیاسی پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف گین تو کرتی ہیں شیخ صاحب، لیکن اتنے سینسٹیو ایشوز پہ کرنا چاہیے. جی غلط ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایشو کھڑا ہوا، ہم نے اس پہ بالکل ایک کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ ایک انکوائری کمیشن مقرر کر دیں جوڈیشل، جس پہ سارے قوم کو اعتبار ہے. ٹھیک، اگر آپ وہ کر دیتے تو پھر کسی کو بات کر، آج آپ بھی یہاں پہ یہ ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. کیونکہ پھر اگر آپ یہ ڈسکس کرتے تو یہ کہتے ہیں یہ تو آلریڈی ایک کمیشن کے پاس ہے، سپریم کورٹ میں اس کا معاملہ چل رہا ہے، تو پھر آپ اس کو رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے. ایک کمیشن بن گیا، اس کی جب آئے گی رپورٹس آئیں گی یا ریزلٹس آئیں گے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا نا. ہمیں جانا اس لیے پڑا ہے کہ گورنمنٹ ڈیلے کر رہی ہے، اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو ڈیلے کیا جائے. بڑا سیریس معاملہ ہے. اس کو میں نے کب کہا ہے، یا صدیقی صاحب نہیں، یا کوئی بھی یہ ختمی رائے نہیں دے سکتا ہے کہ اس میں کون ملوث ہے. میں کہتا ہوں جی آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیجئے، حسین حقانی صاحب جو ہیں جی وہ بڑے معصوم ہیں، آپ ان کو علیحدہ رکھ دیجئے. یہ کچھ تو ہوا، اور جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان کے حق میں تو نہیں ہوا. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس پہ ایک انکوائری کمیشن ہونا چاہیے. اور انکوائری کمیشن کون سا ہونا چاہیے؟ اب آپ بھی اپنی گفتگو فرما رہی ہیں، عرفان صدیقی صاحب نے تو کھل کے بیان کر دیا. میں دبے لفظوں میں ذرا کہہ رہا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ پہ تو اب کسی کو اعتبار نہیں ہے. اے پی سی آپ کی ہوئی، اس میں ایک یونانیمس قرارداد پاس کی گئی. 18 نومبر کو اس کو
ایک پارلیمنٹ کا ایک کمیشن بنائے گا. اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد آپ کسی بات پہ آپ کمیشن بناتے ہیں تو پھر اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے, ہم نے یہ پہلے دن کہا تھا کہ ایبٹ آباد معاملے پہ آپ اپنا کمیشن قائم کیجئے, آپ نے بات نہیں مانی, اس کے لیے ہمیں شور مچانا پڑا, پھر اس کے بعد آپ نے کمیشن بھی بنا دیا. اس لیے اچھا میں آپ کو ایک اور اس میں تھوڑا سا میں انپٹ کر دوں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, جو مجھے 3 واقعہ اس واقعات سے پہلے 3 واقعہ جو مجھے میرے علم میں وہ ہے. سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے سب سے پہلے آتے ہوئے ایک بہت بڑا کام کیا. انہوں نے ISI طور پہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ نے اس کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے دے دیا. چیف آف آرمی اسٹاف انٹروین اور وہ نوٹیفیکیشن آپ کو واپس لینا پڑا. اس کے بعد آپ نے دوسرا فیصلہ آج خود کر لیا بغیر کسی سے مشورہ کیے ہوئے. آپ نے بامبے بلاسٹ میں اپنے IS چیف کو آرڈر کر دیا کہ آپ جائیے. لیکن یہ تو پرانی بات ہے نا, پرانی نہیں ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. آپ کمفرٹیبل نہیں تھے, آپ کمفرٹیبل نہیں تھے. بے شک آپ جلسوں میں ریلیوں میں یہ کہتے رہے کہ ہم پاک فوج ہمارے سر کا تاج, ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, لیکن آپ اپنی حرکات سے تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ آپ ہر جگہ ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے, ہر جگہ ان کو سپرسیڈ کرنے کی کوشش. ایک منٹ رہ گئے بریک میں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے فوج نہیں, اس کے بعد بھی آپ سے شروع کروں گا, آپ برا نہ منائیں, فوج کی تصحیح کی جا رہی تھی, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں نہیں ایگری کرتا, بڑی معذرت کے ساتھ. تصحیح ان کی بھی بڑی ہوتی ہے, یہ بھی تضحیق ہو رہی ہے, اس وقت بھی تضحیق ہو رہی ہے, اور فوج کی تضحیق بھی کرنے کی کوشش ہوتی ہے, انتقاماً ہو جاتی ہے یا غیر ارادی ہو جاتی ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ نظام کو آئین کے تحت نہیں لائیں گے. سپوز یہ جو شیخ صاحب کہتے ہیں جی کہ ISI کو وزارت داخلہ کے تحت کرنے کی کوشش کی گئی, واقعی کی گئی, لیکن یہ کہہ دینا کہ کسی بدنیتی کی وجہ سے کی گئی یا یہ کہنا کہ بالادستی قائم کرنے کے لیے کی گئی, میں اس کی تائید نہیں کروں گا. ہمارے واقعات اور جو حادثات پیش آتے رہے ہیں ان کی روشنی میں شاید حکومت نے بجا طور پر سمجھا, اور میاں نواز شریف جو ان کے قائد ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر کہتے رہتے ہیں کہ ایجنسیاں اپنی حدوں میں رہیں, فوج اپنی حدوں میں رہے, یہ ان کا تو بڑا منشور ہے. تو ایک ایسی چیز چلی آ رہی ہے, اس کو نام کوئی بھی آپ دے لیں, کہ کوئی بھی جمہوری حکومت مطمئن نہیں ہوتی. میاں صاحب کو شکایت ہے کہ ان سے پوچھے بغیر کارگل پہ چڑھ گئے, ٹھیک ہے, اس حکومت کو بھی شکایت ہو سکتی ہے کہ شاید ان سے پوچھے بغیر بہت سی چیزیں ایجنسیاں کر رہی ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جو مل بیٹھ کے طے کر لینی چاہیے اداروں کے درمیان. مجھے ایک بریک لینی ہے, یہاں پر بریک سے واپس آؤں گا, آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گا, اور پھر شرمیلا فاروقی صاحبہ سے ایک سوال مجھے پوچھنا ہے جو میں عرفان صدیقی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ ان کا تجزیہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے اور ملٹری کے بڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن اب اس واقعے کے بعد کیا ان تعلقات میں تناؤ آیا ہے؟ صدیقی صاحب کا تجزیہ کیا کہتا ہے, اور پھر حکومتی موقف کیا ہے وہ پوچھیں گے شرمیلا فاروقی سے اس بریک کے بعد.